لیکن اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر ہے، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، تو پھر اب آپ کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کی ہدایت کے لیے کیا معاملہ اختیار کیا، یہ قابل غور نکتہ ہے۔ کہا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب پچھلی امتوں میں اختلاف ہوتا، گمراہیاں ہوتی، بدعقیدگیاں ہوتی، شرارتیں ہوتی، ظلم و زیادتی ہوتی، بددیانتی ہوتی، تو اس امتوں کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا، لیکن اے میرے پیارے پیغمبر، آپ آخر الزمان ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ختم الرسل ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن آپ کی امت کی ہدایت کا کام کیسے لیا جائے گا؟ تو پھر پروردگار کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، سنیں میرے پیارے مصطفیٰ، آپ ہی کی اولاد میں، آپ ہی کی نسل پاک میں، آپ ہی کی آل میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے گا جن سے قیامت تک ہدایت کا کام لیا جائے گا، جن سے قیامت تک رہنمائی کا کام لیا جائے گا، جن سے قیامت تک اسلام کی زندگی کا کام لیا جائے گا۔ انہی مثالوں میں سے، انہی عظیم ہستیوں میں سے، انہی بے مثل و مثال کردار میں سے جب ہماری پہلی نگاہ اٹھتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا پر جاتی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا پر جاتی ہے، مولا علی المرتضیٰ پر جاتی ہے، مولا حسن مجتبیٰ پر جاتی ہے، مولا حسین مصطفیٰ پر جاتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے اسلام کی زندگی کا کام لیا گیا، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے شریعت کو تحفظ دیا گیا، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آبادی آباد الآباد تک کی زندگی عطا کی گئی، یعنی کہ صبح قیامت تک قرآن کی تعلیم زندہ رہے گی، حدیث کی تعلیم زندہ رہے گی۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا۔ پھر ابھی حضرت امام حسن و حسین آئے، مولا علی و فاطمہ کے ذریعے سے آئے، لیکن اب بات انہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ مولا امام حسن و حسین دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ غور کرتے چلے جائیے، ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے چشم و چراغ پیدا کرتا ہے جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امت کے لیے ہدایت کا سامان جمع کر رہے ہیں، امت کے لیے رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، امت کے لیے فلاح و کامیابی کا کام کر رہے ہیں، امت کو دوزخ سے توڑ کر جنت سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، بت پرستی سے چھڑا کر خدا پرستی سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ 1400 سال سے جاری ہے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں اللہ رب العزت کے ان محبوبوں پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں اللہ نے پھر امام زین العابدین کو پیدا کیا، امام زین العابدین کی نسل سے اللہ نے پھر امام باقر کو پیدا کیا، پھر امام باقر سے امام جعفر الصادق کو پیدا کیا، امام جعفر الصادق سے امام موسیٰ کاظم کو پیدا کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس نسل حسینی میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کو پیدا کیا۔ پھر حضرت امام حسن کی نسل سے جب ان کی نسل پاک کا سلسلہ چلتا رہا تو اللہ نے اسی نسل پاک سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم کو پیدا کیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج بھی دنیا نسل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ ان کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملی۔ پیغمبر اگرچہ کہ نہیں آئے، لیکن پیغمبروں کے نائب بن کر غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے۔ پیغمبر اگرچہ کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی کے بعد نہیں آئے، لیکن پیغمبروں کا پیغام، ان کی محبتیں، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا اسوہ، ان کی طرف سے ہدایت کی شمع لے کر حضرت بندہ نواز دنیا میں تشریف لائے۔ اگرچہ کہ پیغمبر نبی کے بعد نہیں آئے، لیکن انہی پیغمبروں کی محبت اور ان کی عزت لے کر، ان کی شمع لے کر حضرت یوسف شریف بابا اس دنیا میں تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام، غور کرنے والی بات ہے، اگرچہ کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن جو کام پیغمبروں سے لیا گیا تھا، ان کے صدقے و طفیل سے اللہ نے وہی کام ان اللہ والوں سے لیا ہے، ان جانشینان مصطفیٰ سے لیا ہے،
ان جانشینان علی المرتضیٰ سے لیا ہے۔ معزز ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ ورنہ ہم کو ہدایت کہاں سے نصیب ہوتی بھائی؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، پھر ہم کو اخلاق کیسے پہنچے؟ ہم تو حضور سے ملاقات نہیں کیے، پھر ہم کو حدیث کیسے پہنچی؟ ہم تو حضور سے ملاقات نہیں کیے، انسانیت کا درس کہاں سے ملا؟ ہم تو حضور سے نہیں ملے، پیغام محبت کہاں سے ملا؟ ہم تو حضور سے نہیں ملے، تہذیب و تمدن کہاں سے ملا؟ ہم تو حضور سے نہیں ملے، اسلام ہندوستان میں کہاں سے ملا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا یہ سب کچھ ملا ہے تو آل مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نسل کریم کے ذریعے سے ملا ہے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا، مگر ان اللہ والوں سے اللہ نے پیغمبروں والا کام لیا، ان کا جانشین بنا کر اللہ نے ان سے کام لیا، نائبین مصطفیٰ بنا کر اللہ نے ان سے کام لیا۔ یہ ہر میدان میں ڈٹے رہے، ہر مصیبت کو برداشت کرتے رہے، ہر ظلم و ستم کو یہ برداشت کرتے رہے، ہر تکلیف ان کے اوپر سے جاتی رہی، لیکن یہ محبت کا، اخلاص کا، امن کا، خدا کی جو ہے خدائی کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور ساری مصیبتوں کا مقابلہ کرتے گئے، انسانیت کو درس انسانیت سکھاتے گئے، درس محبت سکھاتے گئے، درس اخلاق سکھاتے گئے، درس انسانیت سکھاتے گئے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اب ذرا آپ غور کریے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قربان جائیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان بابرکت کو کس شان سے اللہ نے سرفراز کیا۔ فرمایا جاتا ہے اس امت میں عورتیں تو پیدا ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں عورتیں پیدا ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے تھے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت مولا علی المرتضیٰ سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے عائشہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ ام المومنین، زوجہ رسول، محبوب خدا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر پوچھا، عائشہ حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات محبت کرتی ہے۔ ساری کائنات کی محبت کا مرکز و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، علی و فاطمہ کی محبت کا مرکز رسول اللہ کی ذات، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت کا مرکز رسول اللہ کی ذات، سارے 1.5 لاکھ صحابہ کی محبت کا مرکز رسول اللہ کی ذات، پوری اہل بیت کی محبت کا مرکز رسول اللہ کی ذات۔ مگر جس سے پوری کائنات محبت کرتی ہے وہ نبی کو جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ نبی علی و فاطمہ میں سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، علی و فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اب جس سے نبی محبت کرے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے پاس سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ آئے محرم میں یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا فاطمہ کرتے ہو، اپنے جلسوں میں ان کا ذکر، اپنی محفلوں میں ان کا ذکر، اپنے گھر میں ان کا ذکر، اپنے معاملات میں ان کا ذکر، آخر بات کیا ہے؟
تو ہم نے کہا ہم اس لیے حسین کا اور علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس لیے امام حسن کا اور سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، ان سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، ان سے پیار کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، ان کو چاہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ خالی مسواک کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، خالی دھاڑیوں میں کنگھی کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، ٹوپیاں پہننا صرف حضور کی سنت نہیں ہے۔ جاہلوں نے صرف اسی کو سنت سمجھا اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، جبکہ غور کرنے والی بات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں دو ثقیل چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولے۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پوچھا الاول، پہلی چیز قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اگر نجات چاہتے ہو ان کا دامن تھام لو، نجات پا جاؤ گے۔ آپ داڑھی چھوڑ رہے ہیں، سنت ہے، ضرور چھوڑیے گا، ساتھ میں حسین سے محبت بھی کریے گا۔ آپ ٹوپی پہن رہے ہیں، سنت ہے، ضرور عمل کریے، مرتے دم تک عمل کریے، سنت کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن ساتھ میں امام حسن سے بھی محبت کریے۔ آپ نماز میں سنت ادا کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، مسجد میں پہلا قدم سیدھا ڈالتے ہیں، سنت ہے، عمل کریے گا، ثواب ملتا ہے، مگر ساتھ میں دل میں مولا علی المرتضیٰ کی محبت بھی رکھیے گا۔ ان کے بغیر دین مکمل ہونے والا، ذرا زور سے بولے، نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، داڑھی چھوڑتا ہے، خدمت دین کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بیوی بچوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر وہ ان سب اچھائیوں کے ساتھ کیا امام حسین امام حسن کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے بغض رکھتا ہے، آپ ایمانداری سے بچائیے، ایمانداری سے بتائیے، کیا اس کا یہ عمل، کیا اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ کیا قبول ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایک عمل کا پارٹ ہے، یہ ایک عمل کا حصہ ہے، اور یہ محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا پارٹ ہے۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، خدا کی قسم اس وقت تک عمل کامل نہیں ہوتا۔ عمل کو کامل بنانے کے لیے ایمان کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ جو اہل بیت سے غداری کرے گا، علی و فاطمہ سے بغض رکھے گا، حسنین کریمین سے بغاوت کرے گا، یاد رکھ لے وہ لاکھ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کرتا پھرے، اس کا عمل کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کو چھوڑ کر کوئی نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ بضعۃ منی، آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ سے غداری اور بے وفائی کر کے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، نبی پاک نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اب حضرت مولا کائنات کو چھوڑ کر، ان کے ساتھ بغاوت کر کے، ان کے ساتھ غداری کر کے کوئی رسول اللہ کو اور پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہے،
خدا کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا خوب کہا, بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. اللہ اکبر. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. علی وفا بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین اور علی محمد. معزز سامعین کرام, ذرا غور کرنے والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر, ان کی اہل بیت کے بغیر ہم اپنے پروردگار کو راضی نہیں کر سکتے. ان سے محبت ہونا ضروری ہے بھائی, پیار ہونا ضروری ہے, ان سے تعلق ہونا ضروری ہے. اب آپ پوچھیں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کے 2 تقاضے ہیں. یہ قابل غور نقطہ عرض کر رہا ہوں, سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالی سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. محبت کے 2 تقاضے ہیں. ایک تقاضا ہے جس سے محبت ہے اس کا خوب ذکر کیا کرو. سبحان اللہ, ذرا زور سے. جس سے محبت ہے اس کا ذکر کرو, خوب ذکر کرو. اللہ سے محبت ہے, اللہ کا ذکر کرو. رسول اللہ سے محبت ہے, رسول اللہ کا ذکر کرو. اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کا ذکر کرو. غوث و خواجہ سے محبت ہے, غوث و خواجہ کا ذکر کرو. اپنی اولاد سے محبت ہے, اولاد کا ذکر کرو. ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کا ذکر کرو. دوستوں سے محبت ہے, دوستوں کا ذکر کرو. جس سے محبت ہوتی ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے, اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ کو اگر اہل بیت سے محبت ہے تو آپ غور کرو آپ نے اہل بیت کا ذکر کتنا کیا. مجھے اہل بیت سے محبت ہے. آج میں جمعہ میں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, بات اہل بیت کی کر رہا ہوں. آپ کو اہل بیت سے محبت ہے, آپ ادھر ادھر کی محفلیں سب چھوڑ دیے, اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرو. یہ ایک ہو گیا. محبت کا دوسرا تقاضا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو خوش کرنے والا عمل کرو. سبحان اللہ. اور ذرا زور سے مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. باپ دن بھر محنت کرتا ہے, 12 گھنٹے بیچارہ کارپینٹر باپ لکڑیاں گھستا رہا, دروازے بناتا رہا, کھڑکیاں بناتا رہا. 12 گھنٹے تک باپ بیچارہ غریب اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے کار ڈرائیو کرتا رہا. 200-400 کلومیٹر پھر کے گھر کو واپس ہو رہا ہے. غریب باپ بیچارہ ترکاری بیچ کے 8-10 گھنٹے پیدل پھرتا رہا. جب اس کے بعد گھر کو واپس ہو رہا ہے تو جاتے جاتے دکان سے, بیکری سے چاکلیٹ لے جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ چاکلیٹ کس کے لیے ہے؟ تو جواب دیا میرا لخت جگر, میرا نور نظر, میرا بیٹا گھر میں, اس کے لیے, میری بیٹی کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی, دن بھر محنت کر کے جو پیسے کے لیے آدمی کام کیا, پیسہ جب جیب میں آ گیا تو اس کو سنبھال کے تجوری میں رکھنا چاہیے, بینک میں رکھنا چاہیے. رکھنے کے بجائے بیچارہ باپ اتنی محنت کے پیسوں سے اپنی اولاد کے لیے کچھ لے جا رہا ہے, اپنی بیوی کے لیے کچھ لے جا رہا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کچھ سامان خرید کے لے جا رہا ہے. پوچھا بھائی کس لیے؟ اس لیے کیونکہ اس کے دل میں اپنی اولاد سے محبت ہے, اپنی ماں باپ سے محبت ہے, اپنی بیوی سے محبت ہے, اپنے رشتہ دار آئے ہیں مہمان سے محبت ہے, اس لیے اپنے گھر جا رہا ہے تو کوئی سامان ساتھ میں لے جا رہا ہے. ذرا غور کریے گا, جن سے محبت ہوتی ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے. اب حسین سے اگر محبت ہے, سبحان اللہ, حسین سے محبت ہے تو حسین سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں, حسین سے محبت اس لیے ہے کیونکہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے, رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہو تو بدلے میں اہل بیت سے محبت کر لو. کس سے محبت کر لو؟ اہل بیت سے محبت کر لو. اہل بیت کا خوب ذکر کرو اور اہل بیت کو خوش کرنے والا عمل کرو.
اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا عمل کرو، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ہماری نماز سے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو خوشی ہوتی ہے، ہمارے روزوں سے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو خوشی ہوتی ہے، ہماری عبادات سے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو خوشی ہوتی ہے، خدا کی قسم ان محفلوں میں بیٹھنے سے امام حسین کو خوشی ہوتی ہے، ان کا ذکر خیر کرنے سے مولا علی المرتضی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے مذہب میں بغاوت کی اجازت، غداری کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپ کو اعتراض کرنے کی اجازت، آپ کو یہاں پر کوئی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ آپ کو یہاں محبت کرنا ہے، آپ کو یہاں محبت کرنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبت سیدنا علی المرتضی سے فرماتے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرماتے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت ہمیں فاطمہ سے ہے، اور سب سے زیادہ پیار ہمیں علی المرتضی سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سب اہل بیت سے زیادہ محبت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی محبت ہے اہل بیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی محبت ہے۔ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی؟ محبت کریں بھائی، محبت کی دعوت دی جا رہی ہے، جھگڑے کی دعوت تو نہیں دی جا رہی نا، جس میں اندر بولیں کہ بھائی کیا بات ہے بھائی مولانا جھگڑے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جھگڑے کی دعوت تو آپ کو نہیں دی جا رہی ہے، محبت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کٹھور دلوں میں یہ دنیا کی محبت بسا کے بیٹھے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دنیا کی اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، بیچارہ نہ اللہ کی طرف آنے کو تیار ہے، نہ دین کی طرف آنے کو تیار ہے، نہ رسول کی طرف آنے کو تیار ہے، نہ اہل بیت کی طرف آنے کو تیار ہے۔ بس یہ دل میں دنیا کی محبت بسی پڑی ہے، بس یہ دل میں دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے۔ اتنا زیادہ غالب آ گئی ہے دنیا کی محبت کہ اللہ معاف کرے، جمعہ کا دن ہے، ایسے وقتوں میں بھی ہمارے مسلمان مسجد میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ ان کا دل نہیں لگتا مسجدوں میں، ان کو بہت بے چینی ہوتی ہے، باپ رے باپ مسجد میں جا کے میں 1 گھنٹہ بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ جنتیوں میں چن لیتا ہے، جن کو اللہ جنتیوں میں چن لیتا ہے، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھے نماز کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی علامت ہے، مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ عصر پڑھ لیے باہر دل نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، مغرب کا انتظار کرتے ہیں، مغرب پڑھ لیے عشاء کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر چلے بھی جائیں تو جلدی دوڑے دوڑے واپس آتے ہیں، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور آ کے اذان کا انتظار، اذان ہوئی نماز پڑھے سنت، پھر جماعت کا انتظار نماز پڑھے، اب اس کے بعد گھر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار کرنا جنتیوں کی علامت ہے، جنتیوں کی پہچان ہے، جنتیوں کی نشانی ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں جمعہ کے دن بھی نعوذ باللہ من ذالک نماز سے پہلے مسجد کو آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ جمعہ جیسے مقدس دن بھی وہ خطبے ہوئے بعد نماز کو آتے ہیں، اور پھر جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیے اتنا جلدی اللہ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ اور کچھ دیر ٹک جائیں گے تو ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ بھاگ، مسجد سے بھاگ نکل، سلام پھیر کے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دعا ختم، بس نکلتے۔ پہلے گیٹ کو دیکھتا کون سی گیٹ سے نکلنا ہے،
یہ دنیا کی محبت ہے، اللہ سے محبت دلوں سے ختم ہو گئی، اسلام کی محبت ختم ہو گئی، دین کی محبت ختم ہو گئی، تعلیمات کی محبت ختم ہو گئی، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہنے لگے، لیکن کیونکہ اب صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دینا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ سے کہا علی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤ، کیونکہ ہر بیٹی کو اب رخصت ہونا ہے اپنے شوہر کے گھر۔ حضور اگر اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے تو اب قیامت تک آنے والا ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، اگر حضور اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو قیامت تک آنے والا ہر باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رکھ لے گا۔ تو اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کو امت کو درس دینا ہے، تو اس درس کی خاطر حضور نے کہا علی فاطمہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ رخصتی ہوئی، حضرت فاطمہ کو مولا علی المرتضیٰ اپنے گھر لے گئے۔ کتنے گھر دور تھا حضرت علی کا گھر، جس گھر میں آپ لے جا کر رہ رہے تھے؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مکان تھا وہاں سے بس 40 گھر کے بعد حضرت علی کا گھر تھا۔ کتنے گھر کے بعد؟ ذرا زور سے بولیں۔ اور اس زمانے کے جو گھر تھے وہ کوئی 500 گز، 1000 گز، 2000 گز، 100 گز، 200 گز کے گھر نہیں تھے، وہ کوئی 1000 فٹ، 2000 فٹ، 10,000 فٹ کے گھر نہیں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر بمشکل 6 فٹ بائی 10 فٹ کا گھر تھا۔ اللہ اکبر، 6 فٹ بائی 10 فٹ کا گھر، بس اتنا سا گھر تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے وہ تو بس 6 فٹ بائی 6 فٹ کا تھا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں حضور اگر آرام فرماتے تو سر اگر ادھر کی دیوار کو لگتا تو حضور کے قدم مبارک ادھر کی دیوار کو لگتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا چھوٹا گھر۔ ایسے چھوٹے 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 40 گھروں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا مکان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے مولا علی کے گھر کو جانے کے لیے بمشکل 2 منٹ لگتے تھے۔ کتنے منٹ؟ صرف 2 منٹ، اتنی مسافت پر حضور علی کے گھر پہنچ جائے۔ لیکن رسول اللہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت تھی کہ حضور کو یہ 2 منٹ کی دوری بھی پسند نہیں تھی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیجئے، یہ 2 منٹ کی دوری بھی پسند نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کے سامنے کہا کرتے تھے کاش میری بیٹی میرے قریب ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا، میری بیٹی میرے پاس ہوتی تو مجھے اور اچھا رہتا، میری بیٹی میرے قریب میں رہتی، میرے پڑوس میں رہتی تو میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب بنتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنی اس خواہش کا اظہار فرماتے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مولا علی المرتضیٰ سے بات چیت کی، کر کے کہا کہ علی کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آ جاؤ اور تمہارا گھر ان پڑوس میں رہنے والوں کو دے دیا جائے۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، میں رسول اللہ کے قریب آ جاؤں گا، حضرت فاطمہ حضور کے اور قریب ہو جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوگی اور میں اس کے لیے راضی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے کیا کیا، حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے پڑوسی تھے ان سے بات کی کہ اے ابو ایوب انصاری اگر تم چاہو تو اپنا مکان علی کو دے دو اور تم علی کے مکان میں منتقل ہو جاؤ تاکہ رسول اللہ کے قریب ان کی بیٹی آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ رہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک لمحے میں گھر میں داخل ہوئے، سارا سامان اپنا ایک تھیلی میں جمع کیے اور باہر کھینچ کر لے آئے، لے آ کر کہا ابو بکر و عمر لے لو
ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر اہل بیت کو نظر میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے گا پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد حضرت علی و فاطمہ کو اس گھر میں لایا گیا اور ان کو ادھر منتقل کیا گیا۔ پھر حضرت علی و فاطمہ جب اس گھر میں آ گئے تو رسول اللہ بے انتہا خوش ہوئے، حضور بے انتہا خوش ہوئے، مگر اب محبت کی انتہا دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اہل بیت سے کیسی محبت کرنی ہے۔ ہم کو بتلایا جاتا ہے سیدھی طرف مسواک 3 بار کرے، ہم دیکھ رہے ہیں سیدھی طرف 3 بار کر رہے ہیں، پھر بائیں طرف 3 بار کرے تو بائیں طرف 3 بار کر رہے ہیں، پہلے اوپر والے دانتوں میں کرے تو پھر پہلے اوپر والے دانتوں میں کر رہے ہیں، بعد میں نیچے والے دانت میں کرے، پتہ چلا تو نیچے والے دانت میں کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک چکھ لے، بڑے سے بڑا رئیس، مالدار، امیر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، بادشاہ، حاکم، سلطان، سب ایک چٹکی نمک چکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا سنت ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو آؤ اے بادشاہو، اے قلندرو، اے رئیسو، اے مالدارو، اے طبیبو، اے حاکمو، اے وکیلو، اے ججو، سن لو، میرا نبی علی سے اور فاطمہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تاکہ اس سنت پہ بھی عمل کرنے کا موقع ہر مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے گا، اب حضرت نبی پاک علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ کے بیچ بس ایک دیوار ہے۔ حضور اس حجرہ اقدس میں ہے، اس کے بالکل متصل میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، ایک دیوار بیچ میں ہے۔ اب زندگی چل رہی ہے، روزمرہ کے ماحول گزر رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ سے کہا، علی اگر تم اجازت دو تو میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ کون سی دیوار؟ جو نبی اور فاطمہ الزہرا کے بیچ میں دیوار ہے۔ حضور نے کہا علی اس میں کھڑکی بنا لوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، جو چاہے کرے میرے سرکار، مگر حضور اتنا تو بتا دیں کھڑکی کیوں؟ تاکہ حضرت علی سوال کریں گے، حضور جواب دیں گے تو قیامت تک آنے والوں کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی محبت کیا ہے، اہل بیت سے پیار کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی نے حکمتاً سوال کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس لیے اس کھڑکی میں دیوار کرنا چاہتا ہوں تاکہ علی جب چاہوں تو پردہ ہٹاؤں اور اپنی فاطمہ کو دیکھ لیا کروں۔ اللہ، جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیا کروں۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے بالکل پڑوس میں ہیں، ایک دیوار ہے رسول اللہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھروں کے بیچ۔ اب امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے سماعت میں ان کے رونے کی آواز آئی۔ نبی مکرم علیہ السلام باہر تشریف لائے، کہا بیٹی فاطمہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پردے کے پیچھے سے آواز دینے لگی، بابا جان یہ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ یہاں پانی ختم ہو چکا ہے اور کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا فاطمہ ان کو ادھر دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ قحط کا زمانہ تھا، خشک سالی پڑی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایسے دور میں حضور نے علی و امام حسن و حسین کو گود میں اٹھا لیا، اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں آواز دینے لگے، ہے کوئی آج میرے حسن اور حسین کو پانی پلا دے؟
بروز محشر جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. میرے حسن و حسین کو پانی پلاؤ، میں تمہیں حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا. میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا. خدا کی قسم رسول اللہ کا یہ اعلان سن کر صحابہ اپنے گھروں سے مشکیزیں لے آئے. لے آ کر رسول اللہ کے سامنے انڈیلنے لگے. ایک قطرہ پانی نہیں نکلا کسی کے مشکیزوں میں بھی، کیونکہ وہ قحط کا زمانہ تھا، خشک سالی چل رہی تھی، اور اس زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. شدت کی پیاس سے لوگوں کو تڑپا رہی تھی. صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یا رسول اللہ، ہم اس وقت میں آپ کے نواسوں کو پانی نہیں پلا سک رہے ہیں. صحابہ رو رہے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے شہر میں کسی کے پاس بھی پانی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے گود میں لیا، حسین کو مولا علی کے ہاتھ میں دیا. کہا بیٹا حسن منہ کھولو. امام حسن منہ کھولے. رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر. اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی. رکھ کر کہا میرے بیٹے چوس لے، کتنا چوسنا چاہتا ہے. دنیا والے گھڑوں کا پانی پیتے ہیں، تو جام نبوت پی رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو نبوت میں ملا ہوا محبت والا شربت پی رہا ہے. میرے بیٹے پیتا جا، کتنا پیتا ہے. رسول اللہ کی زبان اقدس کو چوستے چوستے امام حسن کو جب سکون ملا، آپ کا رونا بند ہوا. پھر علی المرتضیٰ کو، امام حسن کو دیا، اور امام حسین کو اپنے گود میں لیا. کہا بیٹا منہ کھولو. سارے مدینے والے یہ منظر دیکھ رہے، سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے. امام حسین منہ کھولے. حضور نے اپنی زبان رکھی. کہا میرے بیٹے چوس لے جتنا چوسنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو سکون عطا کرے گا. امام حسین حضور کی زبان کو چوستے گئے. آپ کو تسکین ہوئی تو اب آپ خاموش بیٹھے. پھر سیدہ فاطمہ کے گود میں دیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیاس لگتی ہے تو ان کو تالابوں کا پانی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان چسائی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسے جلیل القدر ہستیاں ہیں، یہ ایسے عظیم المرتبت ہستیاں ہیں. ان کو لعاب مصطفیٰ سے تسکین ملتی ہے، ان کو زبان مصطفیٰ کی مٹھاس سے چاشنی ملتی ہے، ان کو لعاب مصطفیٰ کی لذت نصیب ہوتی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، خدا را اللہ کا واسطہ اہل بیت سے محبت کرو، علی سے پیار کرو، علی والوں سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو، نبی کے گھر والوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. یہی تقاضۂ ایمان ہے، یہی زندگی ہے، یہی اسلام ہے. اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ماحول میں، اولیاء اللہ سے محبت، اس کے مخالفت ہو رہی ہے. اہل بیت سے محبت ہو، اس کی مخالفت ہو رہی ہے. رسول اللہ کی عظمت کی بات ہو، اس کی مخالفت ہو رہی ہے. خدا را مسلمانوں، غداروں کی صحبت میں مت رہو، باغیوں کی صحبت میں مت رہو، دشمنان اہل بیت کی صحبت میں مت رہو. میرے بھائیوں، بس آخری بات سن لو. یزید کون تھا؟ یزید صحابی کا بیٹا تھا. یزید کون تھا؟ یزید صحابی کا پوترا تھا. یزید کون تھا؟ یزید ام المومنین رسول اللہ کی زوجہ کا سگا بھتیجا تھا. یزید کون تھا؟ یزید رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا. اتنے رشتوں کے بعد بھی یزید جنتی نہیں ہوا. ہوا؟ زور سے بولو. صحابی کا بیٹا تھا، جنتی نہیں ہوا. صحابی کا پوترا تھا، جنتی نہیں ہوا. صحابیہ ام المومنین اس کی پھوپھی کا بھتیجا تھا، پھر بھی جنتی نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ باغی تھا، غدار تھا، دشمن تھا، اہل بیت سے بغاوت کرتا تھا، ان کے لیے دل میں بغض رکھتا تھا، اہل بیت کے تعلق سے بددیانت تھا، اہل بیت کے تعلق سے بد اخلاق تھا، اہل بیت کے تعلق سے بدتمیز تھا، اہل بیت کے تعلق سے غداری کرتا تھا. اسی لیے اللہ نے اسے جہنمی بنا دیا، جہنمی بنا دیا. اور بنا کر صبح قیامت تک اللہ نے پوری انسانیت کو درس دے دیا. اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا بیٹا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، پوترا ہو کر، بھتیجا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار ہو کر جنتی نہیں ہو سکا. ہم کیا چیز ہے میرے بھائی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟
ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ضیاء کار ہیں، دین سے دور ہیں. اتنی سب خرابیوں کے ساتھ اگر پھر غداری اہل بیت، بغض اہل بیت، امام حسین کا نام سننے سے تکلیف، مولا علی کا نام سننے سے تکلیف، ذکر حسین کرنے سے تکلیف، ذکر اہل بیت سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہے اسی زندگی پر. جہنمی ہے وہ لوگ جن کو ذکر اہل بیت سے تکلیف ہوتی ہے. خدا رائے مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنمیوں میں سے مت بناؤ، اپنے آپ کو دوزخیوں میں سے مت بناؤ. اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے تعلق رکھو. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ تعالی نبی اور آل نبی سے محبت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور جو ہے آخرت کو کامیاب بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما. جو